अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आज़ादी राय की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। I would specially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect and politically motivated propaganda. Those who blatantly trample the same very constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. یہ ملک کو جس طرح چلا رہے ہیں، جس طرح بنانا ریپبلک بنایا ہے، یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ نہ ہم ڈرتے ہیں نہ ہم ڈریں گے، ہم حالات کا یہ حق لے کے رہوں گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جو حصہ پنگا پڑا ہوا ہے کس سے پڑا ہوا ہے۔ میں جب نکلوں گا تو پوری عوام لے کے نکلوں گا۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ بیریئرز، میں محمد مالک۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو گندم کا کرائسس اتنا بڑا ہوا ہے، جو کسان ہیں ان کو گرفتار بھی ہو رہے ہیں، پولیس بھی مار رہی ہے، برا حال ہے۔ اس کی بھی کچھ بڑی مزدار خبریں ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ بھی ایک لمبا ایک سکیم ہوا ہے۔ ابھی انوار اللہ کاکڑ صاحب نے، فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، پرائیویٹ سیکٹر نے امپورٹ کیا، ہم نے کیا۔ کیسے پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے اجازت دی جس وقت انڈسٹریز کو ایک ایل سی نہیں کھولنے دے رہے تھے؟ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز جو ایکسپورٹ سے تھیں ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی گندم کے لیے وہ بھی کھل گئیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ اطلاع یہ ہے کہ 10 اکتوبر کو سابق ای سی سی نے ایک سمری منظور کی اور 22 کو اس کا آفیشیل نکالا اپروول، اور 1 اکتوبر کو 1 نومبر کو جہاز لنگر انداز بھی ہو گیا۔ یعنی کہ ایوری تھنگ واز سیٹل ڈن، سب کچھ۔ اور ہماری اطلاع کے مطابق ایک جہاز، آج ایئر ویب میں بھی خبر چل رہی تھی، جو 6 میں سے آخری جہاز ہے وہ کل لنگر انداز ہوا ہے۔ یعنی کہ ای سی سی کے اندر طے ہوتا ہے کہ گندم کی امپورٹ کی اجازت دی جائے گی، اینڈ ود ان 8 days، 8 دن کے اندر جہاز لنگر انداز بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اتنی سپیڈ سے ڈیلز نہیں ہوتی، یہ تبھی ہوتی ہیں جب پہلے ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں۔ اور حنیف عباسی صاحب نے تو کل الزام لگا دیا ایک پروگرام میں کہ 80 کے 85 بلین روپے کا کک بیک تھا اس تمام ڈیل میں۔ تو گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ بڑی سمپل سی بات تھی، پرائیویٹ سیکٹر نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی اجازت، پرائیویٹ سیکٹر کو جس طرح اسٹیٹ بینک سے اجازت ملی پرائیویٹ سیکٹر کو ملی، اور 1 ہفتے کے اندر جہاز پاکستان میں لنگر انداز ہونے شروع ہو گئے۔ تقریباً 3200 روپے کے کتنے کی انہوں نے وہ کہہ رہے تھے 2900 سے 3100 روپے کی 100 پر من کی گندم خریدی گئی، جو پاکستان میں پھر 4500 سے 4700 من بیچی گئی۔ بلینز کی یہ ڈیل ہوئی ہے، اور اب باتیں اس طرح کی ہو رہی ہے۔ خیر اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے بات چیت کریں گے، کہتا ہے ہم بات چیت نہیں کرے۔ ابھی آپ نے فواد چودھری کو سنا ہوگا، اگر وہ بات کریں گے شہباز شریف بن جائیں گے۔ شہباز شریف کو ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے، وہ تو بیچارے اپنے مسائل میں ہیں، کبھی کو کسی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا پڑتا ہے، کبھی کسی کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، ان کے اپنی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ود ان کانفلکٹس اپنے چل رہے ہیں، اور ایک طرف کمیٹی بنتی ہے 3 آدمیوں کی کہ یہ بنا دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی، پھر کہا جاتا ہے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کر رہے، پھر شہریار افریدی آئے کہتے ہیں ہم بات کریں گے تو ڈی جی آئی سے کریں گے اور آرمی چیف سے کریں گے، پھر ساری پارٹی کہتی ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے شو میں کل علی احمد خان نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، ہم ان سے کیسے بات کریں گے، بات ہوگی تو پولیٹیشنز کی ہوگی۔ ایبسلیوٹ کنفیوژن، اور یہ کافی دنوں سے چل رہا تھا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بالکل تلوار نکال کے لہرا دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا اب کسی سے بات نہیں ہم نے کرنی، ہم آئیں گے، ہڑتالیں بھی ہوں گی، جلوس بھی ہوں گے۔ اور انٹرسٹنگلی جو انہوں نے ایک تاریخ دی وہ مئی 9 کی دی کہ 9 مئی کو بھی ہوگا۔ اب 9 مئی آپ کو پتہ ہے ایک بڑی ہی سینسیٹیو کرٹیکل ڈیٹ ہے پاکستان کے اندر۔ اب یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں، تو آج ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سپیچ دی ہے آرمی چیف آصم منیر صاحب نے۔ یہ پی ایف کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ کے اوپر انہوں نے تقریر کی، اس میں بڑا انٹرسٹنگ باتیں ہوئیں، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے، اینڈ آئی مائٹ بی ون آف دیم، کہ جن کا خیال یہ کہ شاید نام لیے بغیر ایک بڑا ڈائریکٹ ریفرنس اور بڑا ڈائریکٹ جواب دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو۔ انہوں نے 2-3 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ لوگ جو روزانہ کی بیسس پہ وائلیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن، اب پتہ نہیں کون ہیں یہ، صرف پی ٹی آئی والے ہیں، پی ایم ایل این بھی شامل ہے، دوسرے شامل ہیں، یا مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں۔ ان کا وہ ہمیں نہ بتائیں کہ آئینی حدود اور قیود کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ان کی سخت بات ہوئی، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 19 I'll tell you why it's very interesting، یہ فریڈم آف سپیچ کا آرٹیکل ہے۔
لیکن جو اس کی آخری لائن ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے، جس میں ساری باتیں کر کے کہتے ہیں کہ آپ تمام باتیں کر سکتے ہیں لیکن ڈیسنسی، موریلٹی اور سارا اینڈ کنٹیمپٹ آف کورٹس اور انسائٹمنٹ ٹو این offense، اگر آپ کسی جرم کی ترغیب بھی دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، وہ بھی وائلیشن آف آرٹیکل ہے، اور وہ May 9 کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ اور جو ان کی آج لینگویج تھی اور جو الفاظ کا چناؤ تھا، بہت لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے آج جواب دے دیا ہے، اس بحث کو ختم کیا ہے کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کوئی خفیہ خانے بات چیت کر رہی ہے پی ٹی آئی سے، بڑا کیٹیگوریکل سا آتا ہے۔ میں اپنے گیسٹ کا پہلے تعارف کرا دوں، پھر وہ میں سناؤں گا اور وہیں سے بات شروع کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں حافظ صاحب نے جوائن کیا ہوا، سینئر لیڈر JUF، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ بلال کیانی اگین سینئر لیڈر MNA PMLN کے ہیں اور اکانومی اور دوسری چیزیں تمام میں ڈیل کرتے ہیں۔ زین قریشی سینئر لیڈر MNA اور شاہ محمود صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، بٹ ہی از اے مین ان ہز اون رائٹ۔ ذرا پہلے یہ سن لیجئے کہ آج آرمی چیف نے کیا کہا۔ Today, our nation confronts dimensional threats in the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment, despicable propaganda amplified by social media, and false narratives being spread by misguided elements of the society. I would specially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect, and politically motivated propaganda. As leader of the future, you should develop a critical mind, navigate through blurring lines between reality, perceptions, and patent falsehood. Always remember, right is might, and not that might is right. Fight and never cower for coercion, blackmail, or terror. Dear cadets, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, vide Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. جی میں آپ دونوں کی اجازت زین قریشی صاحب سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پی ٹی آئی، میرا تو خیال ہے کہ تقریر پی ٹی آئی کے اوپر زیادہ تھی۔ زین، انہوں نے کہا آپ کی پارٹی کی دو چیزیں بڑی اسٹرینتھ مانی جاتی ہے، ایک سوشل میڈیا اور پھر جو باقی پارٹیز کو بھی اور فوج کو بھی باقی لوگوں کو گلے یہ تھے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کو مس یوز کرتے ہیں اور پروپیگنڈا ہے، ٹرولنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ آج انہوں نے اپنے کیڈٹس کو کہا کہ بھئی یہ لائن ڈرا کر دیں، یہ پروپیگنڈا، فالسوڈ اور یہ جو ریالٹی پرسیپشن اور یہ جو فیک سارا ہے، اس کے تھرو آپ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی آرٹیکل 19 کی جب بات کی تو ان کا وہ لوگ ہمارے سے بات نہ کریں جو خود ڈیلی بیسس پہ وائلیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، اور آرٹیکل 19 کا جیسے میں شروع میں پڑھ رہا تھا کہ باقی تمام چیزوں کے علاوہ جو انسائٹمنٹ ٹو این offense ہے یہ بھی وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 19 میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو obviously May 9 آپ لوگوں کے گلے پڑا ہوا ہے، تو کیا اب ہم سکون سے بیٹھ جائیں کہ آپ لوگوں کی نہ بات چیت ہو رہی ہے نہ کوئی سائن ہے؟ کیونکہ اگر آرمی چیف کا جو آج بیان ہے اس کے بعد تو لگتا ہے فوج اسٹیبلشمنٹ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے آپ لوگوں سے بات کرنے میں، بلکہ شاید آنے والے دنوں میں سختی بڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے پروگرام میں دعوت دی، اور شکریہ ادا کروں گا چیف صاحب کا بھی، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم سب کو اپنے کانسٹیٹیوشنل لیمٹس کا پتہ ہے اور ہمیں اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ سر اگر ایسے ہی بات ہے تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیا پاکستان کے آئین میں رائٹ آف اسمبلی ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے؟ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر آرمی چیف صاحب کو بھی ہماری آواز میں آواز ملانی چاہیے، کیونکہ اس ملک کے اندر جب لوگوں کی چادر چار دیواری پامال ہو رہی تھی، جب بغیر اریسٹ وارنٹس کے لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا تھا، جب پولنگ ایجنٹس کو RO کے دفتروں کے باہر پولیس کی نفری لگا کے روکا جا رہا تھا، جب ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، میڈیا کے ممبران کو زد و کوب کیا جا رہا تھا، جب ملٹری کورٹس کے اندر سیویلینز کی ٹرائل ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے کورٹوں کے اندر سے ہائی کورٹ کے اندر
अंदर से बंदों को उठा के लिए जाया जा रहा था, तो तब कौन जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट से आगे जा रहा था? आई एग्री विद द आर्मी चीफ व्हेन ही सेज कि हम सबको अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स का पता होना चाहिए और हम सबको अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स के अंदर रह के काम करना चाहिए। मैं आज भी ये बात मानता हूं कि 9 मई जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून के हद में रह के काम किया है। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। आपके ख्याल में जब बिलीव करते हैं, जब आपके ख्याल में आर्मी चीफ बात कर रहे थे तो क्या वो मुखातिब कैडेट्स से थे या आप लोगों से थे? सर इसका तो चीफ साहब भी जवाब देंगे, बट मैं तो चीफ साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स की बात की है, उन्होंने आइन कानून की बात की है। और मैं अब चाहूंगा कि आर्मी चीफ साहब का ये मैसेज हर पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में जाए, हर पाकिस्तान के उस इदारे में जाए जहां पर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है। हम सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स के अंदर रह के काम करना चाहिए। किसकी तरफ इशारा था प्राइम? उन्होंने आज ये कहा जो रोजाना की बुनियाद पर ये कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त ये लोग तो अच्छी बुक्स में हैं, PMLN वाले, पीपल्स पार्टी वाले, इनकी बात तो नहीं हो सकती। पीछे बच गए PTI और आप दोनों की तरफ इशारा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहम्मद मालिक साहब, ये वज़ाहत तो जनरल मुनीर साहब कर सकते हैं कि आपकी मुखातिब कौन है। सोशल मीडिया का जिक्र किया गया और आइन के आर्टिकल 19 का हवाला दिया गया। सवाल ये है कि फ़ैसला कौन करेगा कि आइन को कौन वायलेट कर रहा है? क्या बार बार जब आइन माजी में तोड़ा गया है तो ये कौन था? माजी में जो हम सब PDM में थे और एक्सटेंशन जनरल बाजवा साहब को मिला, उस वक्त PDM का मौक़िफ़ क्या था? क्या उसके बाद फिर PDM की मौक़िफ़ की तायद नहीं हुई कि ख़ुद जनरल बाजवा साहब ने इतराफ़ किया कि हमने लाया था? और आज ये कौन सा प्रोग्राम था, फंक्शन था ये जो अभी उन्होंने, ये PF के कैडेट्स की पासिंग आउट पे एयरफोर्स वालों। इधर में मेरा बेटा भी फ़ौज में है। जिस दिन वो फारिग होता रहा तो पहली दफ़ा मैंने वो हल्फ देखा हाथ उठा के, तो उसमें मैं बहुत गौर से मैंने कोशिश की कि सुनूं कि इस हल्फ में है क्या। तो उसमें ये आया कि आपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, एक तसलसल है कि आपने कभी भी सियासत में मुदाखलत नहीं करनी है। क्या सियासत में मुदाखलत नहीं हो रही है? ये जो 6 जजेस कहते हैं इंसाफ मांग रहे हैं, और उससे पहले जो शौकत अजीज़ सदीकी थी, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? तो बात यह है कि मीडिया आज़ाद होना चाहिए, इजहार आज़ादी, इजहार राय होना चाहिए, लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ मैं बोलूँगा तो यहाँ आप आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ कुछ करते हैं या आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं, फिर इजहार राय की आज़ादी नहीं है, फिर आइन की वायलेशन नहीं है। बात बहुत अच्छी है, लेकिन असल मसला है अमल करने की, इम्प्लीमेंटेशन की। और ये फ़ैसला कौन करेगा? कौन करेगा? अगर ये फ़ैसला ताकत ने करना है तो हम तो गरीब लोग हैं, ताकत तो हमारे पास नहीं है। आप जाके गली कुचू में पूछिए, एक आम आदमी से पूछिए, आम आदमी से पूछिए कि ये क्या हो रहा है, वो आपको बताएंगे। लोग इतने बाशूर हो चुके हैं कि ये क्या हो रहा है। यानी मौलाना साहब पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा है, क्या उनकी तकरीर को सेंसर नहीं किया गया बाज़ मौके पे? तो आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार राय है, तो ये कौन है जो PTV को कहा गया कि सेंसर करे? बात हुई क्यों आर्टिकल 19 की? कि ये तो मैंने आपको कहा ना कि आप ये नहीं, आप सियासतदान, ज़ीरक सियासतदान है, आप लोगों को एक अंदाज़ा तो होता है ना फलाने आदमी ने ये बात क्यों की। देखिए उसूली तौर पर तो ये बात सही है कि आज़ादी इजहार राय की भी कोई हद होती है ना, लेकिन ये हद का मतलब तो नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक इदारा अगर सियासत में इन्वॉल्व हो तो आप नहीं बोल सकते। जब मौलाना साहब ने कहा कि हम अपने दिफाई क़ुव्वत को, अपने दिफाई लाइन को, जहाँ खड़े हैं हमारे सिपाही, उसको हम सलूट करते हैं, लेकिन अगर वो दिफाई क़ुव्वत या उनका हेड सियासत करते हैं और सियासत में आते हैं, फिर तो हम तनकीद करते हैं, फिर तो एक सियासी पार्टी बन जाता है। बिलाल, आप कैसे इसलिए हम कहते हैं कि आर्टिकल 9 से हमारा इत्तेफाक है, लेकिन लिमिट मेरे लिए क्या है तो वही लिमिट आपके लिए भी होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं आर्टिकल 19 आज क्यों आया? हमें तो यही पता है सोशल मीडिया पे कोई नया ड्राफ्ट भी बन रहा है, चलें
وہ تو بعد کی باتیں ہیں کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. لیکن آج جو مجھے تاثر یہ ملا تھا کہ آنے والے دنوں میں سختی ہوگی اور نئی بھی شاید ریگولیشنز آ جائیں کچھ آ جائیں. لیکن جو یہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو روزانہ کی کرتے ہیں وائلیشن کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور وہ ایریاز تھے جو پی ٹی آئی کے اوپر بڑا اپلائی کرتے تھے. کیا پی ٹی آئی کی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے آفرز آئیں نہیں آئیں ہم بات چیت کر رہے ہیں؟ ہو واز ہی ایڈریسنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے آئی تھنک وی آر آل اسپیکولیٹنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو اینالائز. ویئر اینالائزنگ. تو دیکھیے اگین ونس اگین آئی تھنک آرمی چیف کین یا ہز اسپوکس پرسن کین اسپیک بیٹر اباؤٹ ان کے کیا اس کے پیچھے پس منظر تھا. مگر میرے خیال سے جنرلی جو باتیں کی ہیں اس سے تو کوئی ڈس ایگری آئی ڈونٹ تھنک کوئی کرتا ہے کہ آئین کی حدود کے اندر ہر کسی کو اپنا کام کرنا چاہیے. انفارمیشن فریڈم آف ایکسپریشن یقیناً ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. لفظ سخت ہے. انہوں نے کہا ہمیں وہ سرمن نہ دیں جو خود کرتے ہیں. دے شوڈ ناٹ سرمن. دیکھیے بات یہ نا کہ یہ ذرا سخت زبان تھی. میں میرے ذہن میں جو ایک بات آتی ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کا جو جوان بارڈر پہ ہے نا جی, وہ بھی ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ضرور ہے, مگر اب ان کے بھی آپ کے ہر جوان کے ذہن میں بھی بارڈر پہ جو کھڑا ہے جو جگہ جگہ پہرا دے رہا ہے اس کے ذہن میں بھی 9 مئی کے واقعات ضرور ہیں. دیکھیے تو اس لیے آئی تھنک ایک ذہن کہہ رہے ہیں فالس فلیگ آپریشن وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. اور ایک اور بات بھی ہے جی, دیکھیے اور حافظ صاحب نے یہ بات کی کہ جو بھی سپاہی ہے جو بھی ہمارے سولجرز ہیں آفیسرز ہیں جو ملک کے دفاع کے لیے دن رات وہ اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں, تو وہ ہم سب کا سروں کے تاج ہیں. اور یقیناً ان کے بھی ہمیں ان سارے پولیٹیکل ڈسکورس میں اور ڈسکشن کے اندر جو ان کے جذبات ہیں اور جو ان کی موٹیویشن ہے وہ ضرور مد نظر رکھنی چاہیے. باقی ایشوز اپنی جگہ اور یقیناً زیر بحث آنے چاہیے. آئی تھنک یقیناً آرمی کے اندر بھی آرم فورسز کے اندر بھی یقیناً آئی تھنک دیر کمز اے پوائنٹ جہاں پہ کچھ آفیسرز جوان ضرور محسوس کرتے ہیں کہ تذلیل ہو رہی ہے. تو اس چیز کو ضرور ہمیں ان جذبات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور یقیناً آئی ایم شیور کہ آرم فورسز کے اندر بھی 9 مئی کے بعد ایک چیلنج رہا ہوگا, کیونکہ اب اندر سے بھی ایک ابھار آتا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے. اگر شہداء کی یادگاروں کے اوپر آپ نے جا کے تباہی پھیرنی ہے اور آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کرنے اور GHQ کے گیٹ پہ جا کے آگ لگانی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں پھر کون سی پھر فریڈم آف ایکسپریشن آپ کہہ رہے ہیں رائٹ ٹو اسمبلی ہو تاکہ آپ پھر سے وہ کر سکیں. تو یقیناً اگر آپ کو آج لگ رہا ہے کہ آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن یا رائٹ ٹو موومنٹ پہ سوال اٹھ رہے ہیں تو اس کا جواز بھی آپ نے خود بنایا ہے. دیکھیے آپ پولیٹیکل پارٹی کے گارڈ کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے. ذہن تو کہہ رہے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن فالس نہیں, تو شہریار افریدی کا سڑک پہ ہونا فالس فلیگ تھا. یاسمین راشد صاحبہ کا اس وقت گاڑیوں کے اوپر چڑھ کے اور جتھے لیڈ کرنا فالس فلیگ تھا. وہ جو حسین نیازی ہے کیا نام ہے جس کا, حسان نیازی جو ان کا ہے, وہ کھڑے ہو کے گاڑی کے اوپر وردی لہرا کے اس کی تذلیل کرنا کیا یہ فالس. ان کے لوگ سڑکوں پہ تھے, لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے. اگلے دن میرا خیال سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن عمران خان صاحب نے اس ٹائم پہ ہی اسٹل فیلٹ کہ ہیز گاٹن اوے ود اٹ. تو انہوں نے اس ٹائم پہ بھی کہا کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو یہ کام پھر سے ہوگا. اٹ ٹوک ہم نیئرلی 2 weeks ٹو کنڈیم دیٹ انسیڈنٹ, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جب پانی سر سے گزر گیا تب انہوں نے اپنے ورڈز ٹیک بیک کیا یا انہوں نے اپنا سٹانس بدلا. تو یہ ان کا منظم طریقہ کار تھا. واز دس اسپیچ کیا یہ ایم تھی یہ ڈسپیل کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی سے ہم بات چیت نہیں کر رہے؟ جی دیکھیے مجھے خیر اس کا نہیں پتا, مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی میں جتنے منہ ہیں اتنی باتیں. اور اس دن جو شہریار افریدی صاحب نے بات کی ہے نا, حقیقت یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کرنے کی نہ صلاحیت رکھتی ہے, نہ نیت رکھتی ہے, نہ ان کی وہ اپروچ ہے, نہ یہ سیاسی ایک جماعت ہے. تو ان کو اصل میں تلاش انہی بیساکھیوں کی پھر سے ہے جس کی بنیاد پہ یہ دھرنے بھی کرتے رہے, جس کی بنیاد پہ ان کی حکومت بنی بھی, جس کی بنیاد پہ پھر یہ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت باجوہ صاحب نے گرائی 2022 میں. پھر انہی باجوہ صاحب کے ساتھ پھر سے بیٹھ گئے عارف الوی صاحب کی بروکر میٹنگ میں, اور انہی باجوہ صاحب کے کہنے پہ بطور عمران خان صاحب کے نے خود یہ بات کی کہ انہی کے ہی کہنے پہ پھر سے انہوں نے کے پی اور پنجاب کی حکومتیں گرائیں. اس ٹائم پہ بھی بیساکھیوں کی تلاش میں یہ کام کیا تھا. آج پھر سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو انہی بیساکھیوں کی تلاش میں کر رہے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے انہیں بیساکھیوں پہ آپ نے بھی کوئی 2-3 باری حکومتیں بنائی ہیں, چلائی بھی ہیں, ایسی بات نہ کریں نا. مالک صاحب یہ ایکسٹینشنز آپ ہی دیتے رہے ہیں, وہ خالی نہ ڈالیں. ایکسٹینشن انہوں نے دی تھی جی, ایکسٹینشن بالکل عمران خان صاحب کی حکومت نے دی تھی. دوسری بات یہ کہ اوور آل جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جس میں JUIF بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے اور جماعتیں ہیں,
ہمیشہ ڈائلاگ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، ڈائلاگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور بیٹھنے کا ہر وقت ایک ماحول یا ایک سپیس موجود ہوتی ہے. یہ ان کے اندر وہ رویہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو 2 مثالیں جلدی سے دوں گا. ایک بالا کوٹ ایئر اسٹرائک، آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم پہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی اتنے بڑے نیشنل ایشو کے اوپر جب آرمی چیف نے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی تھی تو عمران خان صاحب اس لیے اس میٹنگ میں نہیں آئے تھے کہ اپوزیشن لیڈر وہاں پہ موجود ہیں. دوسرا میں آپ کو حوالہ دوں گا 16 ماہ کی حکومت کے دوران جب اس پولرائزیشن کے ماحول میں بھی دونوں جماعتوں کی ٹیمز بیٹھ گئی تھیں الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر ڈسکشن کے لیے، تو عمران خان نے ہی ہاتھ کھینچا تھا. بار بار اس شخص نے اور اس جماعت نے دکھایا کہ they are incapable of having a dialogue with other political parties. چلیں اس پہ جواب دیتا ہوں. مجھے ایک بریک لینا، بریک کے بعد ذہن آپ سے انہی باتوں پہ جواب لوں گا. اور اگین میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں بیکاز تاریخ دیکھتے ہیں تو جتنا قیود کا اگر فوج کو نہیں پتا تو پولیٹیشنز بھی جا کے ان کو گھسیٹ کے اپنے دائرے میں لاتے ہیں، اور ہر کوئی جا کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بعد میں آتے ہیں، یہ لوگ آ کے ہمیں بلاتے ہیں، یہ لوگ ہمیں انوالو کرتے ہیں. اور اگر اب لیٹسٹ سٹیٹمنٹس آپ کے بھی کچھ لوگوں کی دیکھیں تو اسی قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں. طاقت کا منبع تو وہ ہیں تو ہم ان کے ان بے بس لوگوں سے کیوں بات کریں. شہریار went a little bit further. انہوں نے تو نام لے کے 2 رینکس کا بھی، ہم تو ان سے ہی بات کریں گے. تو کنفیوژن تو لگ رہا ہے کہ شاید فوج کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن پولیٹیشنز بڑے بہرحال فلی کلپیبل ہیں اس تمام چیز میں. اس کے جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد. بیک ٹو دا شو. زین آپ نے باتیں سنی ہیں، کافی اسٹرانگ باتیں کر رہے تھے بلال کیانی صاحب. واٹ ڈو یو سے؟ سر میں نے ساری باتیں سنی، آپ مجھے 2 منٹ دیں گے ان کا تسلی سے جواب دینے کا. بلال کیانی از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن اور بڑا سنجیدہ آدمی ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہی اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ان دیٹ سیسفول دیٹ یو کال PMLN، اور اس کے اوپر جو ہے پٹواریوں کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے. ہز آرگیومنٹس آر ڈیوائڈ آف آل لاجک اینڈ آل کامن سینس. بلال کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین کا وہاں جانا جو ہے یہ بتاتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا. لیٹس بی ویری کلیئر مالک صاحب، 9 مئی کو کیا پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا؟ ہم نے بالکل کیا. ہماری پارٹی کے قائد کو اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن کیا 9 مئی کو ہم املاک کے اندر گھسے، ہم نے جلاؤ گھراؤ کیا؟ ہم نے قطعاً یہ نہیں کیا. جس ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اسی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ڈاکٹر راشد صاحبہ کی سپیچ اٹھا کے دیکھیں. وہ میگا فون پہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں جانا، ہم نے باہر آنا ہے، ہم نے جلاؤ گھراؤ نہیں کرنا. ہماری قیادت کے آپ 9 مئی کے کوئی بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. میرے والد کے اوپر آپ نے 50 زیادہ کیس کیے ہوئے ہیں. میرے والد نے جو 9 مئی کو میڈیا ٹاک کی ہے اور ویڈیو پیغام جاری کی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو باہر لے کے آؤ، پرامن احتجاج کرنا ہے ہم نے. تو جسٹ بیکاز وی ور آؤٹ آن دی اسٹریٹس ڈز ناٹ مین کہ ہم نے جلاؤ گھراؤ کی ہے. اگر ہم نے کور کمانڈر لاہور کے گھر کے باہر کے اندر گھس کے جلاؤ گھراؤ کرنا تھا تو ہم GHQ کے گیٹ پہ کیوں رک گئے؟ ہم GHQ کے اندر کیوں نہیں گئے؟ دیز آر آل فالس فلیگ آپریشنز. مالک صاحب آج 1 سال گزر گیا، آپ کے پاس اسپیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر موجود ہیں، آپ نے تحقیقات کی ہے. آپ کی میں ڈاکٹر یاسمین ایک ایڈ آن کر لیں. ڈاکٹر یاسمین کا ٹوٹلی اگری ود یو، بلکہ مجھے تو ان کی انکارسریشن سمجھ ہی نہیں آ رہی. 75+ کینسر سروائیور، پتہ نہیں کیا ان سے خطرہ سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن وہیں پہ پھر ہم نے ویڈیوز آپ کے خان صاحب کے نیفیو کے بھی دیکھے جو وردی کو سوٹی پہ لے کے پھرا رہے تھے. تو وہ دوز تھنگز ڈڈ ہیپن نا. دیکھیں میں نے تو سر آئی ول سے دس اگین اینڈ آئی سیڈ اٹ اے ملین ٹائمز، اگر کوئی بندہ 9 مئی کے کیس کے اندر ملوث ہے اس کو اس کے کیفر کے دار تک پہنچانا چاہیے. بٹ ملٹری کورٹس از ناٹ دی آنسر. سویلینز کو سویلین کورٹس میں ٹرائی کرنا چاہیے. ATC کی عدالتیں موجود ہیں، ATC کی عدالتوں میں کریں. میرا پوائنٹ آف ویو آپ کو صرف یہ ہے کہ بلال کیانی صاحب کا کہہ دینا کہ کیونکہ ڈاکٹر راشد صاحبہ سڑک پہ کھڑی تھی یا ہمارے قائدین سڑکوں پہ گئے ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا آپریشن ہم نے کیا ہے. قطعاً ایسے نہیں کیا. مالک صاحب پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے، سب سے بڑی ریلیز، سب سے بڑے دھرنے کیے اور کبھی گملہ نہیں توڑا. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن کام کرنے والے لوگ ہیں. تو زین مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں بیٹھ کے بات کریں، آپ کو PMLN والے کہتے ہیں بیٹھ کے بات کریں، میں سر اس پہ آ رہا ہوں. تو میرا سوال سن لیں. صرف سوال یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر پڑے تو ان پہ تب ہی پڑے گا نا اگر کل کو اسٹیبلشمنٹ کو نظر آئے کہ سارے پولیٹیشنز اکٹھے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تب بوجھ پڑے گا اسٹیبلشمنٹ میں کہ کوئی رویہ بدلے. اگر آپ علیحدہ خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا؟ سر ان پرنسپل آئی اگری ود یو. پہلے مجھے ذرا بلال بھائی کا جواب دینے دینا. آج انہوں نے اتنی حیران کن باتیں کی ہیں، میں تو شوق میں چلا گیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے.
بلال کیانی صاحب ان انسلٹنگ دا مینڈیٹ آف دا پیپل آف پاکستان. آج بھی 2024 میں بھی اس فسائیت کے باوجود, اس ظلم اور جبر کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے کی جماعت آج بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے, جس مینڈیٹ پہ ووٹ دیا ہے, جس بیانیے پہ ووٹ دیا ہے, وہ پولیٹیکل جماعت ہی نہیں ہے؟ بلال صاحب کو اپنی باتوں پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. بیساکھیوں کی آپ بات کرتے ہیں بلال صاحب, فار گاڈ سیک 16 سیٹوں والی جماعتیں آج آپ حکومت بنائے ہوئے ہیں, آپ نے فارم 47 میں حکومت بنائی ہوئی ہے. کس کو بیساکھیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے آج؟ کون بیساکھیوں پہ حکومت بنا کے کھڑا ہے آج؟ بھائی جان 16 جماعتوں والی پارٹی جو ہے حکومت میں بیٹھی ہے, اینڈ دے ہیو دی اوڈیسٹی ٹو ٹیل اس کہ ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت ہے. ہمیں سر بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی سر, بلال بھائی کیونکہ اس وقت اسمبلی میں نہیں تھے, ان کی یاد دہانی کے لیے ان کو یاد کرا دیتا ہوں کہ ایکسٹینشن صرف ہم نے نہیں دی تھی. گجرانوالہ میں جلسہ آپ نے کیا, گالی گلوچ آپ نے کی, ڈان لیکس آپ نے کی, ایکسٹینشن کی بات آئی تو جنرل باجوہ صاحب کو 360 ووٹ پڑے تھے, سب نے بل کے جنرل باجوہ کو ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کا. تو بھائی جان پلیز مطلب ماضی میں بھی تھوڑا جا کے دیکھیں, ماضی میں اپنے حال کو بھی دیکھیں. اب بات آ جاتی ہے جو مالک صاحب کر رہے ہیں. مالک صاحب ان پرنسپل آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. جمہوری قوتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. ہمیں جیسے آپ بات کرتے ہیں پاور سینٹرز کی کہ یہ پاور سینٹر شفٹ ہو گیا ہے, اگر ہم پاور سینٹر کو واپس ہی جمہوریت کے اندر لانا چاہتے ہیں, ایوان کے اندر لانا چاہتے ہیں, تو اس کے اندر آل دا پولیٹیکل فورسز ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر. میں اس کا قائل ہوں, لیکن ہماری اس میں ایک شرط ہے. ہمارے مینڈیٹ کے اوپر سر ڈاکہ ڈلا ہے. ایک ڈاکہ نہیں ڈلا, 3 ڈاکے ڈلے ہیں. 8 فروری کو ڈاکہ ڈلا, ریزرو سیٹس کے اندر ڈاکہ ڈلا, 21 کے ضمنی الیکشنوں میں ڈاکہ ڈلا. پاکستان کی عوام نے آگ کا دریا عبور کر کے ہمیں ووٹ دیا. مجھے جو مسئلہ آ رہا ہے نا, میں I'll come back to you, میں حافظ صاحب کو بھی میں شامل کر لوں. حافظ صاحب, مجھے پولیٹیکل پارٹیز کی سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمیں بات کرنی ہے, دوسری طرف یہ ایک دوسرے میں بات کرنے کے روادار نہیں ہیں, نہ پی ٹی آئی والے ان سے. آپ لوگ ان کے ساتھ حصہ بھی رہے تھے ہاتھ کا. آج آپ کا ملین مارچ ٹائپ تھا کراچی میں, آپ کو تو پیپلز پارٹی نے اجازت نہیں دی. اب آپ نے 9 مئی بھی آپ لوگوں نے چنی ہوئی ہے. آپ لوگ بھی تو بڑی چن کے تاریخیں نکالتے ہیں نا, جان کے 9 مئی کو آپ نے کر دیا. پھر بات آپ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی والے آپ کے ساتھ کرتے ہیں ہم مل کے چلائیں گے, اور پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی کی سیٹیں چوری کر کے لے گئے ہیں, پی ٹی آئی والوں کو دے دی گئی ہیں جو کے پی کے اندر ہیں. تو آپ کا الائنس بھی مجھے سمجھ نہیں آتا. اور تقریر کرتے ہیں مولانا صاحب کہ میاں صاحب چھوڑیں سب کچھ واپس آ جائیں. گورنر جو ہیں کے پی کے سمدھی ہیں, وہ جا کے جاتی عمرہ میں میاں صاحب سے مل رہے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, گورنر صاحب کوئی پیغام لے کے گئے تھے مولانا صاحب کا, یا اپنی گورنری پکی کرنے گئے تھے, کیوں ملنے گئے تھے؟ آپ لوگ تو شاید اب مخالف ہیں نا ویسے تو. دیکھیں آپ کی بات سے, اور ملک صاحب میں گورنر سے شروع کرتا ہوں. یہ تو گورنر صاحب کے پی کی خبر پختونخوا کے گورنر صاحب جو غلام علی صاحب وضاحت کر سکتے ہیں کہ آپ خود گئے تھے, یا آپ مولانا صاحب کی نمائندے پیغام رساں کی حیثیت سے پی ایم ایل این کے پاس گئے تھے, یا آپ صوبے میں مسائل جو بھی مسائل ہیں, مشکلات ہیں صوبے کو درپیش ہے, اس حوالے سے آپ ان کے پاس گئے. کیونکہ وزیر اعلیٰ کے جو وہاں خیبر پختونخوا کا موجودہ وزیر اعلیٰ ہے, ان کی جو زبان ہے, ایک طرف وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگوں میں شریک ہوتے ہیں, جب نکلتے ہیں پھر وہ کوئی اور قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. اگر غلام علی صاحب نے یہ سوچا ہے, یہ احساس کیا ہے کہ اس طریقے سے ہم صوبے کو دلدل سے نہیں نکال سکتے ہیں, ان کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں, وفاق کے ساتھ چلنا ہوگا, اگر اس حوالے سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس پس منظر کیونکہ تاثر بڑا غلط گیا ہے اس میٹنگ کا, ٹائمنگ جو ہے. گورنر صاحب کس کیپیسٹی میں یا کس پس منظر میں وہ گئے. میرے خیال میں گورنر صاحب کو وضاحت کرنی چاہیے جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں, جیسے آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا مولانا صاحب کے کہنے پہ گئے, کیا ایک طرف آپ اپوزیشن کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے گورنر کے ذریعے ایک ونڈو کھول کے وہاں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یا وہ ذاتی حیثیت میں. اس کی وضاحت میرے خیال میں اگر آپ غلام علی صاحب کو خود لے لیں اپنے اس میں, ان سے پوچھئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پرانے الائی اور پی ٹی آئی کے ساتھ اکٹھے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے پرانے الائی ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. سوال یہ ہے مولانا صاحب کا پارلیمنٹ میں بھی کیا کہ اسی مینڈیٹ کے ساتھ پی ایم ایل این تھی, اسی مینڈیٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی تھی, لیکن اس وقت یہی کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی تھی 2018 میں. آج کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی, ہمیں سمجھائے.
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این والے پیپلز پارٹی دونوں آئے تھے ہمارے پاس. بلال میرے خیال اس دن نہیں تھے مولانا صاحب کے پاس جب آئے, اور وہ تھے خواجہ سعد رفیق صاحب تھے, آپ کا رانا تنویر صاحب, پیپلز پارٹی کے لوگ, یہ سارے تھے. مولانا صاحب نے آدھا گھنٹہ جو باتیں کی ان کو, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, میں نام نہیں لیتا ہوں, ان کا ایک سینئر لیڈر ہے, ابھی الیکشن میں وہ ہار چکے ہیں. انہوں نے ایک ساتھی نے بات کی, انہوں نے بھی بیچ میں ان کو کہا کہ قط کلامی معاف میں بات کرتا ہوں. انہوں نے بات کی, خلاصہ یہ تھا کہ مولانا صاحب کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جواب میاں نواز شریف صاحب دے سکتے ہیں, لہٰذا نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے, یہ پیغام دینا چاہیے. پھر ان کا اور ان کا بیٹھک, پھر چند دنوں کے بعد پھر میاں صاحب آئے. میاں صاحب کے ساتھ علیحدہ 1-to-1 ایک میٹنگ ہوئی تھی اس کی وفد کے ساتھ. میں یہ کہہ سکتا ہوں, میری جہاں تک معلومات ہے, مولانا صاحب کی موقف کی میاں صاحب نے تائید کی تھی. مولانا صاحب کی موقف کے دھاندلی ہوئی تھی, یہ وہ جتنے بھی خدشات تحفظات میاں صاحب نے اس کی تائید کی تھی. اب آئیے 9 مئی پر پی ٹی آئی والے 2 بار 3 بار آئے. مولانا صاحب نے سب سے پہلے 8 فروری کے الیکشن کو مسترد کیا, تحریک چلانے کا اعلان کیا. پی ٹی آئی اپنی لیڈرشپ کے کہنے پر مولانا صاحب کے پاس 2 بار 3 بار آئے. ایک میٹنگ میں تو میں تھا, مولانا صاحب کو اپریشیٹ کیا, ان کی موقف کو اپریشیٹ کیا, ہم یہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. یہاں تک تو انہوں نے بات کی, اتحاد کی بات نہیں ہوئی. اور یہ بات ہو سکتا ہے باتوں میں کہ اکٹھے چلنا چاہیے اتحاد کی شکل میں, اتفاق کی شکل میں, لیکن وہ تو ابھی تک بات نہیں ہوئی اس موضوع پر. جہاں تک 9 مئی کی بات ہے, آپ نے کہا چوس کے آپ تاریخ کا تعین کرتے ہیں کیا. دیکھیے مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی ایک سوال اٹھایا, پارلیمنٹ سے باہر بھی ایک سوال اٹھایا. سانحہ 9 مئی ہوا ہے نا, ہم نے سب سے پہلے اس کی مذمت کی ہے. پی ٹی آئی نے کی ہے, کیوں کی ہے, یہ مطلب نہیں کرنا چاہیے تھا, زیادتی کی ہے انہوں نے. جن الفاظ میں مذمت اس کی جا سکتی تھی, جے یو آئی نے اس کی مذمت کی ہے. لیکن سوال یہ ہے, مولانا صاحب نے کہا کہ اگر 8 فروری کی الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے, پھر تو اکثریت تو پیپل پارٹی کی پی ٹی آئی کو ملی ہے نا, تو پھر حکومت ان کے حوالے کرنا چاہیے تھا. ان کو حکومت سے کیوں روکا گیا, یا حکومت ان کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ ان 2 پارٹیاں مل کے حکومت ان کے حوالے کرنا, کہ آئیے حکومت کرے. اب بھی میں کہہ رہا ہوں, مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی کہا میاں صاحب کو, کہ چھوٹے میاں کو, کہ آئیے اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور جلد آئے گا کہ پی ایم ایل این ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہوگی. میں آپ سے جواب ایک بریک کے بعد لے لوں. 9 مئی میں ہم صرف یہ میسج دیتے ہیں 9 مئی میں, کہ 9 مئی ہوا, لیکن آپ کے بیانیے پر آپ کا بیانیہ قوم نے کیوں نہیں سنا, اتفاق کیوں نہیں کیا, اسی پارٹی کو ووٹ کیا. آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ کیوں؟ بریک پہ جانے سے مئی 9 کی تاریخ رکھی کیوں آپ نے احتجاج کی؟ میں نے آپ کو کہا نا, ہم یہ میسج دیتے ہیں, ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ 9 مئی آپ جس پارٹی کو کہتے ہیں کہ 9 مئی اسی پارٹی نے کیا. میں بھی کہتا ہوں کہ کیا. اس بیانیے کے ساتھ 8 فروری کو قوم نے کیوں اتفاق نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے, صاف اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں, پھر تو قوم نے اتفاق کیا پی ٹی آئی پر, اعتماد کیا, ووٹ ان کو ملا ہے, تو پھر تو آپ کے بیانیے کے ساتھ قوم نے نہیں دیا. چلیں میں اس کا بریک کے بعد آگے بلال لیتا ہوں جواب. ایک اور بھی جواب دیجیے گا کہ وہ دوبارہ ایک بیان چل رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا, انہوں نے کہا تھا فیصل وابڈہ محسن نقوی کا تعلق جس قبیلے سے ہے وہ ہمارے ہاتھ مضبوط کرتا ہے. آپ لوگ تو خود کھینچ کے لاتے ہیں ان لوگوں کو درمیان میں, پھر کہتے ہیں انٹرونشنز ہیں. خود اس قبیلے کے ساتھ پی ٹی آئی تھی تو 1 پیج ہم سن کے تھک گئے تھے, آپ لوگ نے اس کو 1 پیج نہیں, ایک قبیلہ کہنا شروع کر دیا ہوا ہے. تو لگتا تو یہ کہ پرابلم تو آپ لوگوں کا ہے. جب تک آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں تو سب اچھا ہے, اگر آپ لوگ پاور سے باہر ہیں تو پھر وہ سب برا ادھر چلا جاتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی بلال صاحب, جی دونوں سائڈز نے آپ کو تل دیا ہے, اور آپ لوگ اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, آپ لوگوں کے ادھر مسئلے چلے ہوئے ہیں. شہباز شریف کیمپ ہے, میاں صاحب کیمپ ہے, ایک اسحاق ڈار کا کیمپ ہے جو سب سے بڑا کیمپ ہے. آپ ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی اپنی ہر وقت اندر کے جھگڑے. بلکہ وہ خبر بھی ایک شیئر کر دوں, میری اطلاع یہ آ رہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے جو بھائی ہیں خالد لطیف مروت,
एडवाइज़र हैं ये IT वगैरह के प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, मेरी इत्तला है आजकल में उनको भी डी नोटिफाई होने लगे। PTI की अपनी तलवारें चल रही हैं। जी वो उधर तो खैर कोई जितनी मुँह है उतनी बातें, आप एक ही सवाल 4 लोगों से करेंगे 4 मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे। देखिए मैं पहले बात करना चाहूँगा जो ज़ैन कुरैशी साहब ने बात की, और यकीनन वी आर ऑन मैनी शोज़ टुगेदर, हमारी बड़ी अच्छे माहौल में गुफ्तगू होती है और ऑलवेज़। मगर देखिए मैं अभी भी समझता हूँ कि 2 चीज़ें, यास्मीन राशिद साहिबा, नो वन वांट्स के उस उम्र की खातून कहीं इनकार्सरेशन में हो किसी वजह से, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ इनके लोग सड़कों पे थे। अब आप ये कहें कि जी हमने तो बकरियों को पानी तक पहुंचा दिया, पीना उनकी गलती है, तो ये ज़्यादती है। साथ ही ज़ैन भाई ने कहा कि ये देखिए जो लोग उस दिन मुलव्वस थे या जो भी थे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने यास्मीन साहबा को डिफेंड किया, दूसरों पर उन्होंने खुद कहा जी मैं भी कहता हूँ, हसान न्याजी साहब ने कहा, तो इसका मतलब है लोग PTI के मुलव्वस तो थे ना, कि आप बेशक कह रहे हैं कि चलें ये था या ये नहीं था, ये आपका मौक़िफ़ हो सकता है, बट डोंट से कि आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों ने लोगों को निकाला, आप लोगों ने उस दिन वो एक्शन किए। इमरान खान साहब ने डिसोन करते हुए 2 हफ्ते लगाए। नो वन, या खैर जो शख्स है वो या उसका ज़हन खुद रोजाना बदलता है जेल में, या वो शख्स जो है नहीं, मैं आप लोगों की तरफ पूछा था, मेरा इशारा उनकी तरफ नहीं था, मेरा इशारा आपकी तरफ था। गवर्नमेंट में कौन इंचार्ज है? नहीं, गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। ऑपोजिशन आपसे नहीं बात करना चाहती, ये लोग आपसे बात करने पे तैयार नहीं है। आप देखिए दूसरी बात, मुझे जरा मौका दे देती, लंबी बातें हुई हैं मुझे। देखिए दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात है ना जी हुकूमत की, हाफिज साहब ने बात की कि PTI को पास हुकूमत, PTI के पास पूरा मौका था। दे रिफ्यूज टू टॉक टू, पीपल्स पार्टी ने भी उनसे बात करने की कोशिश की, हमने भी, हमारी जमात ने भी उस टाइम पे बयान दिया था कि अगर PTI हुकूमत बना सकती है तो आप बिल्कुल बनाएं। तो देखिए उन्होंने, दे चोज नॉट टू मेक गवर्नमेंट, दे चोज टू एवेड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहे हैं आपने सीटें उनकी चोरी करनी है, वो क्यों करेंगे? बात यह है कि उसके ऊपर आपका एक अलहदा आपका अगर मौक़िफ़ है, आप जाएं, आप ट्रिब्यूनल्स में आप जाके उन फोरम्स पे अपना सवाल आप अपना करें, और उसके बाद फिर आपने JUI की बात की। अब JUI को भी अगर किसी पे एतराज़ होना है कि उनको सीटें नहीं मिली तो PTI पे ही होना है ना। देखिए तो बात यह है कि उसके बाद अब जो भी एक कॉम्पोजिशन ऑफ असेंबली आई, जिसमें यकीनन हम भी उस नंबर ऑफ सीट से राजी नहीं है जो हमें मिली है। वी वर ऑल्सो होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग अ लार्जर नंबर होगा। एक फ्रैगमेंटेड आपके सामने एक पार्लियामान या नेशनल असेंबली आई, और उसके नतीजे में हुकूमत बनाना एक हम सबकी एक इज्तिमाई जिम्मेदारी थी, बजाय इसके कि एक और सियासी बहरान में मुल्क को डाला जाए। PTI के पास पूरा मौका था कि वो हुकूमत बनाए, उसने नहीं बनाई, तो इसलिए फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर हुकूमत बनाई। तो देखिए बात यह है कि बात आपस में सियासी जमातों की होनी है। इनकी तरफ से अगर ये उस तरफ संजीदा तरीके से आएंगे तो बेहतर होगा, ये नहीं आएंगे तो फिर भी पार्लियामान भी चलेगी, लेजिस्लेशन भी चलेगी, हुकूमत भी चलेगी। 2-3 लीडर्स ने कहा है बार बार कि अगर आप लोग सीरियस हैं, गवर्नमेंट तो आप है, आप फॉर्मली इनवाइट करें, बजाय इसका कि मीडिया प्रोग्राम में आपके लोग इनवाइट करते हैं उस तरह इनवाइट करें, उस पर एक एजेंडा तैयार करें, टॉक्स और बातचीत शुरू करें। आप लोग फॉर्मल तरीके में कोई काम करते ही नहीं है। नहीं देखिए मेरे ख्याल से तो सबसे बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामान है। पार्लियामेंट के अंदर अभी स्टैंडिंग कमेटीज़ और कमेटीज़ भी तश्कील दे दी जाएंगी जल्द, तो देखिए वही बेहतरीन फोरम है। बाकी देखिए बात शेर अफजल मरवर पे कोई एतराज़ है कि उनको बना देंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी? नहीं, मेरा ख्याल है अगर PTI ये समझती है कि एक ऐसे शख्स को इतनी अहम पोजीशन पे वो नॉमिनेट करना चाह रही है जिस शख्स के हर दूसरे दिन वो खुद बयान की तरदीद करते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह। मगर मेरे ख्याल से एक खिलवाड़ होगा, ज्यादती होगी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के साथ। लेकिन आप लोग उसको अपोज नहीं कर रहे? नहीं, मैं जाती तौर पे बोथ एज अ मेंबर ऑफ द हाउस एंड अदरवाइज एज अ शहरी मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना फैसला होगा, क्योंकि वो शख्स रोजाना की बुनियाद पे अहम इश्यूज के ऊपर गैर जिम्मेदाराना बात करता है, जिसकी तरदीद ना सिर्फ बाकी लोग करते हैं, इनकी जमात के अपने चेयरमैन गौर खान साहब करते हैं, इनकी जमात के अपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ साहब करते हैं। हर दूसरे दिन इस शख्स के एक बयान की सऊदी अरेबिया के हवाले से कि रिजीम चेंज में सऊदी अरेबिया का हिस्सा था, इमरान खान साहब ने कहा जी कोर्ट में कि ये इसकी तरदीद करें, उसके बाद फिर बाहर आके ने तरदीद की। ये शख्स रोजाना की बुनियाद पर ऐसी बात करता है। मगर मसला ये है कि आज आप इनकी जमात से कोई सवाल करें तो ज़ैन साहब कोई और जवाब देंगे, उमर यूब कोई और जवाब देंगे, गौर खान तीसरी बात करेंगे, शेर अफजल मरवर चौथी बात करेंगे। तो एक फैक्शनलिज्म भी है, मगर मेरे ख्याल से अमंगस्ट ऑल ऑफ देम शेर अफजल मरवर टेक्स द केक एंड आई डोंट थिंक उस तरह के शख्स को एक चीज बताएं, इस वक्त जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत है एक यूनाइटेड फ्रंट रखने की, एलाइज तो छोड़े, आपकी अपनी पार्टी ऑन वन पेज नहीं लगती। मेरी आपके काफ़ी दोस्तों से बात होती है तो वो कल मैंने शो में जिक्र भी किया, तो उन्होंने कहा था जी हमारी तो पार्टी है बिल्कुल पख्तून पार्टी हो गई है, जितने ऑफिस बेरर्स हैं, जितने इसमें डिसीजन मेकर्स हैं वो सारे KP से हैं।
اور جبکہ رگڑا پنجاب میں پڑ رہا ہے ہمیں تو ریپرزنٹیشن بھی نہیں آ رہی. پھر یہ جیسی بات انہوں نے بتائی یہ بھی ہم روز کانٹرڈکشن آپ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے میری اطلاع لیٹسٹ یہ ہے کہ خالد لطیف مروت جو ہیں آج یا کل میں ہو سکتا ہے ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا جائے بیکاز چیف منسٹر صاحب کی شیر افضل سے نہیں بنتی. تو جب اتنی فریکچرڈ پارٹی ہوگی تو کچھ کر پائیں گے آپ لوگ؟ مالک صاحب آپ کے کیے ہوئے سوال پہ بعد میں آتا ہوں. میرے بھائی بلال نے ایک بڑے خطرناک بات کی ہے, میں اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں. We are down to our last 2 minutes, so you better make it quick. میں نے سر مجھے اب ڈسٹرب نہیں کریں گے, میں 1 منٹ میں ختم کر دوں گا. میں نے قطعاً حسان نیازی کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ملوث ہیں. ہی از انسنٹ انٹل پروون گلٹی. حسان نیازی تو بلکہ 1 سال سے ملٹری کسٹڈی میں ہے اور آج حسان نیازی بیچارے کا اتا پتہ کوئی نہیں ہے. تو آج وہی والی بات ہے, 1 year on you've had these people in your custody for 1 year اور آپ ان کے خلاف کوئی بھی ایویڈنس ابھی سامنے نہیں لا سکے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس شواہد موجود ہیں بائی آل مینز لوگوں کو پروسیکیوٹ کریں. لیکن 1 سال سے جن لوگوں کو آپ نے کورٹ کچہریوں کے چکر لگوا رہے ہیں, کینسر پیشنٹس کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو, ان کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں, تو مہربانی یہ نہ کریں. میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ کون ملوث ہے اور کون نہیں ملوث, دیٹس فار دی کورٹس ٹو ڈیسائیڈ. بٹ ملٹری کورٹس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے پہلے کہا ATC کے اندر ہی ہونا چاہیے. دوسری بات, حافظ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. آپ کہتے ہو 9 مئی 8 فروری کو 9 مئی کے بیانیے کی دھجیاں اڑا دی پاکستان کی عوام نے. بیساکھیوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں. آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کر دیا مالک صاحب کہ فیصل وارڈا اور محسن نقوی ان کو بیساکھی بلانا چاہے بیساکھی بلا لیں, ان کو منکر نکیر بلانا چاہے منکر نکیر بلا لیں, بٹ وہ آپ ہی کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں. PAC کی آپ بات کر رہے ہیں. سر یہ میں نے نہیں کہا. چارٹر آف ڈیموکریسی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے خود فیصلہ کیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی جو ہے وہ اپوزیشن کو جائے گی, اور پھر اپوزیشن جس کا بھی فیصلہ کرے یہ اپوزیشن کا حق بنتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مروت صاحب if he's been finalized, I don't know if he has, اگر وہ ہے تو پھر آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ لکی مروت کی جو عوام ہے جس نے اس کو الیکٹ کر کے ایوان میں بھیجا, آپ پھر ان کے مینڈیٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں. بھائی جان آپ نے کافی مینڈیٹس کا مذاق اڑا لیا ہے. یہ سب آنریبل ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے, سب ووٹ لے کے آئے ہیں, جمہوری طریقے سے آئے ہیں. جس کو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی چیئرمین بننے کا, آئی تھنک زین وی رن آؤٹ ٹائم. آپ کا بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین باقی باتیں چلتی رہیں گی, لیکن میرا خیال ہے اگر تمام لوگوں نے اپنی حدود میں رہنا ہے, تمام اداروں نے, پولیٹیشین سب میں, تو اس میں لیڈ پولیٹیشنز کو ہی لینی پڑے گی. اگر سارے پولیٹیشنز مل کے ڈیموکریسی کی بات کریں گے تو یقین مانیں یہ ایک ایسی قوت ہے کہ کوئی بھی پھر اس پہ ہاتھ ڈال نہیں سکتا. لیکن باقی تمام چیزیں چل رہی ہیں, چلتی رہیں گی, مقدمات چلتے رہیں گے. میں بار بار ایک ایشو ریز کرتا ہوں. فار ایگزامپل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 75 ایئرز ان کی عمر ہے, خاتون ہیں اور کینسر سروائیور ہیں, ابھی بھی ان کی کینسر کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. اس قسم کے لوگوں کو اگر آپ بیل پہ بھی باہر آنے دیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اینڈ آئی تھنک کہیں پہ تو ایمپتھی آنی چاہیے اور نظر بھی آنی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.